شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا حج پہ، علامہ سندھی رحمہ اللہ کو ہندوستان سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، یہ پھر مکہ مکرمہ میں چلے گئے، مینا میں مسجد ہے، مسجد خیف، یہ اس میں رہتے تھے، وہیں قرآن پاک کا درس دیا، سبق پڑھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں گیا حج پہ، تو وہاں پر جو ہے علامہ بنوری بھی وہاں آئے ہوئے تھے، مولانا یوسف بنوری صاحب کے بنوری ٹاؤن والے، یہ بھی وہاں حج پہ آئے ہوئے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس تھے اور ایک ناظم، یہ بھی وہاں حج پہ آئے ہوئے تھے، تو ہم 4 بندے جمع ہو گئے۔ حج کے بعد ملاقات ہوئی، تو کیونکہ اس وقت تو حج کا ویزے شیزے کی سختی نہیں ہوتی تھی، جو جہاں پھرتا رہے۔ حضرت بنوری نے کہا کہ میں جا رہا ہوں علامہ سندھی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے۔ میں نے کہا حضرت میں بھی چلتا ہوں۔ تو ہم 4 بندے جو ہے نا مینا پہنچ گئے مسجد خیف میں۔ اس وقت علامہ سندھی رحمہ اللہ سورۃ حدید کا درس دے رہے تھے، طلباء کو پڑھا رہے تھے سورۃ حدید۔ کہتے ان سب میں عمر میں چھوٹا تھا، مولانا طاہر صاحب فرماتے ہیں ان سب میں عمر میں چھوٹا تھا، میری داڑھی بالکل تھوڑی سی تھی۔ تو حضرت سندھی رحمہ اللہ نے پوچھا ہاں بھی کہاں سے آئے ہو؟ بنوری صاحب نے بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو میرا یہ مشغلہ ہے، میرا مدرسہ ہے کراچی میں، وغیرہ وغیرہ، سارا تعارف کرایا۔ دوسرے سے پوچھا ہاں بھی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں دارالعلوم دیوبند کا مدرس ہوں۔ تیسرے ہاں بھی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی میں دارالعلوم دیوبند کا ناظم ہوں۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی میں طالب علم ہوں، ابھی پڑھا ہے میں نے۔ شیخ طاہر صاحب رحمہ اللہ تازہ مولانا حسین علی صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھ کے گئے تھے۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے پاس شیخ طاہر صاحب نے قرآن پاک بھی پڑھا، صحاح ستہ مکمل پڑھا، کافی عرصہ حضرت کے پاس رہے۔ پھر حضرت نے ان کو بھیجا تھا میاں والی، آج وہاں مدرسہ ہے، مدرسے کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، مسجد ہے میاں سلطان علی والی، بڑی مشہور ہے، میانہ محلہ مسجد میاں سلطان، وہاں دورہ تفسیر ہو رہا ہے، میرے چچا مولانا ولی اللہ سے پڑھا رہے ہیں۔ تو پھر شیخ طاہر صاحب کو یہاں بھیجا مولانا حسین علی صاحب نے، یہاں سے پھر وہ اپنے علاقے میں گئے اور وہاں کام کیا پنجپیر میں۔ تو فرماتے میں تازہ ترجمہ پڑھ کے گیا ہوا تھا، تو علامہ سندھی رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ جو بھی مولوی جاتا اس سے سوال ضرور کرتے تھے۔ حضرت بنوری صاحب بھی تھے دارالعلوم دیوبند کے مدرس اور ناظم۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں بھی سورۃ حدید کا خلاصہ بیان کرو، سورہ حدید کا خلاصہ بیان کرو۔ اب وہ دارالعلوم دیوبند کا جو ناظم تھا اس نے کہا حضرت میں تو ناظم ہوں، مجھے کیا پتا حدید کا خلاصہ کیا ہے۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ سے کہاں بھی حدید کا خلاصہ بیان کرو، چپ، کیونکہ تفسیر میں شغف نہیں تھا نا، قرآن پاک کی تفسیر ایک لگن ہوتی ہے نا جی، شغف ہوتا ہے، بندے کو بات یاد رہتی ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے خاص طور پر، یہ ترتیب تو عام طور پر جو ہے وہ ذہن میں ترجمہ آ جائے اور بات ہے، ربط اور یہ خلاصے اور یہ چیزیں، سورۃ حدید کا خلاصہ بیان کرو۔ حضرت بنوری چپ، جو دارالعلوم دیوبند کا مدرس تھا اس کو کہا تم خلاصہ بیان کرو، چپ۔ شیخ طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا، مجھ سے پوچھا ہی نہ، بات جناب ناراض ہو گئے، فرمایا نکلو یہاں سے، تم نے دیوبند کا نام بدنام کیا ہوا، تمہیں قرآن نہیں آتا، صرف مدرسے بنائے ہوئے ہیں تم نے، بہت میں بنے پھر، نکلو یہاں سے میرے سامنے۔ میں نے جرأت کر کے کہا، میں نے کہا حضرت میں بیان کروں؟ حضرت نے فرمایا یہ بڑے جو ہیں جنہوں نے دیوبند کے نام پہ چندے کھا کھا کے اپنے آپ کو پالا ہوا ہے، انہوں نے بھی بیان کیا، تجھے کیا آتا ہے بتا؟ تو میں شروع ہو گیا۔ سورۃ حدید کے 2 مضمون ہیں، پہلا انفاق، دوسرا جہاد، پھر اس کے بعد پہلی 4 صورتیں متفرع ہیں دوسرے مضمون پر، دوسری 4 صورتیں پہلے مضمون پر، پھر تسبیح ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو علامہ سندھی رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ طلباء جو ہیں وہ نیچے بیٹھتے تھے، یہ آپ چارپائی پر بیٹھتے تھے، چارپائی چھوٹی تھی لیکن چارپائی پہ بیٹھتے تھے۔ فرماتے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھا، کہا یہاں بیٹھو میرے ساتھ، دنوں کہا نکلو یہاں سے، جاؤ میرے سامنے نہ رہو۔
چنانچہ پھر مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ وہاں علامہ سندھی کے پاس رہ گئے، کافی عرصہ رہے۔ علامہ سندھی نے حضرت کو صحاح ستہ پورا پڑھایا اور قرآن پاک بھی پھر دوبارہ ساری تفسیر پڑھائی حضرت شیخ طاہر صاحب رحمہ اللہ کو۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ کا، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا تو طرز توحید کا ہے نا جی، توحید پر زور ہوتا ہے۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ کا طرز جہاد ہے، جہاد پر زور ہوتا ہے، سمجھیے نا جی۔ تو حضرت شیخ طاہر صاحب رحمہ اللہ کا طرز بھی پھر انہوں نے وہاں آ کر وہی جہاد والا طرز شروع کیا، جہاد۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ والا طرز کم اور علامہ سندھی صاحب رحمہ اللہ والا طرز زیادہ۔ حضرت بنوری واپس تشریف لائے یہاں کراچی میں، تو انہوں نے وہ غالباً مسلم کی شرح میں لکھا یا ترمذی کی شرح میں کہ علامہ سندھی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ دہریت کی طرف مائل ہیں۔ اس کی طرف مائل ہیں، دہریت کی طرف مائل ہیں۔ تو شیخ طاہر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں پنجپیر میں تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت بنوری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو شیخ طاہر صاحب فرماتے ہیں پھر میں سفر کر کے آیا یہاں کراچی پہنچا، بنوری ٹاؤن گیا تو وہ بیٹھے تھے اپنے دفتر میں، میں وہاں چلا گیا، خیر اٹھے اور ملنے لگے، اور میں نے کہا پیچھے رہو، میرے قریب مت آنا، نہ میں بیٹھنے آیا ہوں، نہ میں تمہارے مدرسے کا پانی پیوں گا، نہ میں تمہارے ساتھ کوئی کلام کروں گا، میں صرف تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ تم نے جو علامہ سندھی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دہریت کی طرف مائل تھے، دہریت، میرا شیخ دہریت کی طرف مائل نہیں تھا، تم نے وہ غصہ نکالا ہے، وہ سورت حدید کا انہوں نے خلاصہ پوچھا تھا اور تجھے خلاصہ نہیں آیا، اور میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اب بھی تجھ سے پوچھوں تو تجھے سورت حدید کا خلاصہ نہیں آنا، یہ کہہ کر واپس